نے اس موت کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسرائیل نے 7 اکتوبر کو اس گروپ کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہنیہ اور حماس کے دیگر رہنماؤں کو قتل کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا، جس میں 1200 افراد ہلاک اور 250 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نئے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچے تھے۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق حملہ آج صبح کیا گیا، جہاں اسماعیل ہنیہ کے قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی عمر 61 برس تھی، جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ شہر کے مغرب میں شتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ نے اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ اسماعیل ہنیہ نے 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی تھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے، تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ شہر کے مغرب میں شتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ نے اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ اسماعیل ہنیہ نے 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی تھی۔ حملہ آوروں نے اس عمارت کو نشانہ بنایا جہاں اسماعیل ہنیہ مقیم تھے۔ اسماعیل ہنیہ پر حملہ بزدلانہ کارروائی ہے، بدلہ لیں گے، حماس کا ایسا کہنا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کے بھائیوں کا اسرائیل پر حملے کا الزام۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حماس کا ایسا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ پر حملہ بزدلانہ کارروائی ہے، بدلہ ضرور لیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیے گئے۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کیا گیا۔ فوری طور پر کسی نے اس موت کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن 7 اکتوبر کو اس گروپ کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہنیہ اور حماس کے دیگر رہنماؤں کو قتل کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا، جس میں 1200 افراد ہلاک اور 250 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی قیام گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جلد سامنے لانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حماس ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے، جہاں پر ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کے بعد ان کو اور ان کے ایک محافظ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر کسی نے اس موت کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل نے 7 اکتوبر کو اس گروپ کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہنیہ اور حماس کے دیگر رہنماؤں کو قتل کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، جس میں 1200 افراد ہلاک اور 250 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نئے ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق حملہ آج صبح کیا گیا، جہاں اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی عمر 61 برس تھی، جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب حماس نے ایک بیان میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ حماس نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا۔ وہ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بزدلانہ کارروائی ہے، جس کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں ان کے ایک محافظ بھی شہید ہوئے۔
अलसुब पेश आने वाले वाक़े की वजूहात फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकीं। अलबत्ता हमले की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से भी मुलाकात की थी। ईद उल फितर के मौके पर इसराइली बमबारी के नतीजे में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 2 पोते शहीद कर दिए गए थे। इस्माइल हनिया के तीनों बेटे हाजिम, मोहम्मद और आमिर अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि इस दौरान गजा के अल-शाती कैंप में इनकी गाड़ी पर इसराइल ने बमबारी की, जिससे इनके तीनों बेटों के साथ साथ 2 पोते भी शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। आपको बता रहे हैं कि हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है। फौरी तौर पर किसी ने इस मौत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइल ने 7 अक्टूबर को इस ग्रुप के इसराइल पर हमले के बाद हनिया और हमास के दीगर रहनुमाओं को कत्ल करने का अज़्म जाहिर किया था, जिसमें 1200 अफराद हलाक और 250 को यरगमाल बनाया गया था। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी है, जबकि ईरान का कहना है कि कातलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया नए सदर की हल्फबरदारी के तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हुमा बकाई माहिरे बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी हुमा साहिबा। जी फरमाइए। इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया है, इस वाक़े को आप कैसे देखती हैं आलमी मंजरनामे पर? मेरे ख्याल है जी कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स जो है वो मज़ीद मखदूश होगी, और जो पूरी दुनिया उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एंड हो जाए, और अब इन सम वेज प्रेशर भी बढ़ रहा था इजराइल पे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करे, वहाँ इसका एक और शाखसाना खुल गया है, एक और फ्रंट खुल गया है। 2 अहम डेवलपमेंट हुई पिछले 48 घंटे में। सबसे बड़ी और पहली अहम डेवलपमेंट ये थी कि इस्माइल हानिया ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया पब्लिक अपीयरेंस करके, जहाँ वो इरानियन प्रेसिडेंट की हल्फबरदारी में तकरीबन एज अ हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर आपको वो नजर आए। इसका मतलब है कि ईरान ने उन्हें इनवाइट किया था, और ईरान हमास को न सिर्फ ये कि रिकग्निशन देता है बल्कि ड्यू इम्पोर्टेंस भी देता है, और इस्माइल हानिया ने ये अपीयरेंस की और वो नजर आए मीडिया पे। ये पब्लिक अपीयरेंस इन सम वेज इजराइल को एक वाज़ेह ललकार थी, जो कोई कह रहा है कि मेरा मकसद ही जंग का ये है कि हम हमास को तबाह करेंगे, ख़त्म करेंगे, 7 अक्टूबर की सजा देंगे। इसमें जाहिर है कि फिर इजराइल ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने हानिया को एलिमिनेट किया। इससे पहले उन्होंने बहुत लोगों को मारा है हमास के, लेकिन इट वाज ऑलवेज ऑन इन गजा। ये जो है ये इरानियन लैंड पर हुआ है, तो ये जो डायमेंशन है कि ईरानियन सोवरेनिटी वायलेट हुई है, ये सूरत हाल को मजीद मखदूश करती है। इस बात को भी हमें देखना चाहिए कि हमास का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी ईरान ने कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि एक टारगेटेड मिसाइल ने ईरानियन एयर स्पेस वायलेट करते हुए इस ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाया। तो ईरान से किसी तौर का रिएक्शन तो आएगा, और उससे सूरत हाल मजीद मखदूश होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके लिए भी इस वक्त बिलखुसूस अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व होता है इस वॉर में, तो फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो अपने आप को मजीद इस तराजे से जुड़ा हुआ पाएगा, और जो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि आर्म्स की तनसील बंद की जाए, सपोर्ट बंद की जाए, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये इजराइल का ऑब्जेक्टिव था। इजराइल पहले भी ये कोशिश कर चुका है कि अमेरिका को इस जंग में घसीट ले। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सिचुएशन इंतहाई मखदूश है। मैंने भी, और मुझे यकीन है और भी बहुत सारे लोगों ने, जब कल उनकी पब्लिक इस्माइल हानिया की पब्लिक अपीयरेंस देखी थी, उनकी प्रेजेंस देखी थी, तो हम सब ने सोचा था कि ये कैसे टेक ऑफ होगा। लेकिन द फैक्ट कि इतनी जल्दी रिएक्ट किया इजराइल ने, और इस बात का इंतजार नहीं किया कि वो वापस गजा आए, बल्कि उनको वहीं एलिमिनेट किया, ये सम वेज बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है ईरान के लिए। तकरीबन बग में जंग है। जी बिल्कुल हुमा साहिबा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो सियासी सरबराह इस्माइल हनिया को इस तरह से हमले में शहीद कर दिया गया है, आप क्या समझती हैं कि इसके जो असरात हैं वो क्या होने वाले हैं, और खित्ते पर इसका क्या असरात होंगे?
میرے خیال ہے کہ جنگ پھیل سکتی ہے. سب سے بڑا اور اہم خدشہ تو یہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حماس بیک آف نہیں کر رہی ہے. اتنی عرصے کی تقریباً 9 مہینے ہو رہے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ یوز آف فورس ہے اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل فرسٹریٹڈ ہے اور حماس کی ریزسٹنس کنٹینیو کر رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.